الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ اِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ جب آتا ہے ان کے پاس کوئی امر، آتی ہے ان کے پاس کوئی بات، کوئی معاملہ آتا ہے، من الامن امن سے، او الخوف یا خوف سے، اذاعوا به پھیلا دیتے ہیں اس کو، ولو ردوه الی الرسول اگر یہ اسے لوٹا دیتے رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور اہل امر کی طرف، منہم ان میں سے، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ جان لیتے اس کو وہ لوگ، یستنبطونہ جو اس کی تحقیق کرتے ہیں، منہم ان میں سے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو تم شیطان کی اتباع کرتے، إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑے سے تم میں جو بچ جاتے۔ چونکہ میدان جنگ میں یا مملکت میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو راز کی ہوتی ہیں، تو جنگ تو نام ہے، عرب کہتے ہیں کہ الحرب خدعۃ، جنگ تو نام ہی چل ول کا ہے، دھاؤ کا ہے۔ اب کئی لوگ دیکھتے ہیں امن کے متعلق کوئی بات ہو یا خوف شکست کی یا کوئی ایسی بات ہو جس کا پھیلانا آپ کی اجتماعیت کے لیے یا آپ کی مضبوطی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو کئی لوگ اس کو کیا کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ کو تنبیہ کر دی کہ اگر ایسی کوئی بات ہو جو حرب کا امیر، جنگ کا امیر، اوپر کا کوئی کمانڈر کوئی آپ کو ایسی بات بتا دے جو سب کو بتلانا مقصود نہ ہو، تو آپ اس کو ہرگز پھیلائیں نہیں۔ بلا تحقیق کسی بات کو پھیلا دینا یہ خیر نہیں ہے۔ اس کو پھیلانے سے پہلے جو اس کی تہ تک پہنچنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کی جانچ پڑتال کرنے والے ہوتے ہیں، ان تک پہنچ جاؤ۔ پھر آپ کو اگر وہ کہہ دے کہ ہاں اس کو پھیلا دو تو کیا کر دو، پھیلا دو۔ اگر وہ پھیلانے کے قابل نہیں ہے تو وہیں اس کو چھپا دو، دبا دو۔ سنیے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ یا کوئی بات، کوئی خبر، کوئی امر امن کا یا خوف کا، اذاعوا بِهِ تو کیا کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں اس کو، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ اگر پھیلانے سے پہلے یہ رسول کی طرف لوٹا دیتے کہ یہ بات ہے، کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کے پیغمبر ان کو بتلا دیتے، اور اگر اللہ کے نبی موجود نہ ہوتے تو وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اہل امر کی طرف، اہل علم کی طرف، اس کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کی طرف لوٹا دیتے، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ جان لیتے اس بات کو، وہ لوگ یستنبطونہ جو اس کی تحقیق کرتے ہیں، منہم ان میں سے، ان بڑوں میں سے، ان اہل امر میں سے جو ان باتوں کی تحقیق کرتے ہیں، وہ اس کو جان لیتے۔ آیت اگرچہ سیاق سباق کے اعتبار سے اس مضمون میں ہے، لیکن اپنے عموم کے اعتبار سے، اپنے عموم کے اعتبار سے یہ بتلا رہی ہے یہ آیت کہ اہل علم سے بات کی تہ تک پہنچ جاؤ، معلومات کرو، اس کے بعد اس کو نشر کرو۔ ہر آدمی، آیت نے گویا دو گروہ بنا دیے،
کتنے گروہ بنا دیے؟ ایک استنباط کرنے والے، اجتہاد استنباط ایک چیز ہے، مستنبط مجتہد ایک چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا ہر بندہ مجتہد نہیں ہو سکتا، ہر بندہ بات کی تحقیق نہیں کر سکتا، تو جو بات کی تحقیق نہیں کر سکتے ان کو حکم دیا تحقیق کرنے والوں کے پاس جاؤ، ان کی طرف لوٹاؤ، وہ جو آپ کو بتا دیں تو اس کے مطابق عمل کرو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے ان آیتوں کے ذیل میں لکھا ہے کہ اما العامی فیجب علیہ تقلید الامام، جو عامی ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اہل علم کی بات کو کیا کرے؟ مان لے۔ تو اس عموم میں یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ باقی استنباط کے اندر لفظ بڑا پیارا استعمال کیا ہے، پانی نکالنا کنویں سے پہلی مرتبہ، یعنی کھودا کھودا پانی تک پہنچ گئے، اور جیسے ہی وہ پہلی بار پانی کا نکال لینا، اس کو استنباط کہتے ہیں۔ یعنی پہلے یہ پانی کیا نہیں تھا، زمین میں تھا، یہ پانی پہلے سے تھا، لیکن ہر بندہ اس کو پہنچا وہی ہے جس نے کھدائی کی اور محنت کر کے وہاں تک پہنچا ہے۔ اسی طرح مجتہد کا کام دین کا مسئلہ بنانا نہیں ہوتا، وہ آیت کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ تحقیق کر کے اس کی گہرائی تک پہنچ کے وہاں سے اس کو کیا کر لیتا ہے؟ نکال لیتا ہے اور آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ آگے جی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ترغیب الی القتال، پس لڑ اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، تو ذمہ دار نہیں بنایا جاتا مگر اپنے نفس کا۔ ایک معنی لا تکلف الا نفسک، تجھے مکلف نہیں بنایا جاتا الا نفسک، اے وسع نفسک، وسع نفسے کا، وسعت کو مقدر مانو، نہیں مکلف بنایا جاتا مگر آپ کو اپنے نفس کی وسعت کا، جتنے آپ کی کیا ہے طاقت ہے اس کا آپ کو مکلف بنایا جاتا ہے۔ وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، اور مومنوں کو ابھاریے قتال پر۔ عَسَى اللَّهُ، لفظ عسا اللہ کی طرف سے ہو تو یقین ہے، کیا ہے؟ یہ یقین ہے، تو معنی یقیناً اللہ ان یکفا، روک دے گا، بأس الذین، لڑائی جنگ ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، واللہ اشد بأسا، اور اللہ سخت ہے بأساً لڑائی کے اعتبار سے، واشد تنکیلا، اور زیادہ سخت ہے تنکیلا عذاب اور سزا کے اعتبار سے۔ یہ تنکیلا کا ایک معنی یہ کیا ہے آیت کی ماقبل سے مناسبت کے زمرے میں کہ اللہ سخت ہے جنگ کرنے کے اعتبار سے، واشد تنکیلا، اور جنگ کو روکنے کے اعتبار سے، کیونکہ تنکیل نکول سے ہے، اور نکول اور نکال اس سزا کو بھی کہتے ہیں جس کو دیکھنے والے دیکھ کر جرم سے رک جائیں، بند ہو جائیں۔ نکال من اللہ، ایسی سزا جب آپ نافذ کریں کہ دوسرا بندہ اس سے کیا ہو جائے؟ رک جائے۔ تو رکنے کا معنی اس میں ہے، تو اب معنی ہوگا اللہ جنگ کرانے میں بھی سخت ہے اور جنگ روکنے میں بھی، جب چاہتا ہے روک دیتا ہے، جب چاہتا ہے کروا دیتا ہے، یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ سخت ہے جنگ میں، واشد تنکیلا، اور اللہ سخت ہے تنکیلا، سخت عذاب دینے کے اعتبار سے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی سفارش کرے گا سفارش اچھی، تو یکن لہ نصیب منہا، تو ہوگا اس کے لیے اس میں سے حصہ۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی سفارش کرے گا سیئتا
گناہ کی معصیت کی بری تو یکن لہو کفل منہا ہوگا اس کے لیے بوجھ منہا اس میں سے سزا اور عذاب کا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت والا طاقت والا زور والا اللہ سفارش شفاعت دو قسم کی ہے اچھی اور اوپر کہا امانت پہنچاؤ امانت داروں امانت کے حقداروں تک ٹھیک ہے تو کبھی کبھی آپ شفاعت کرا کے سفارش کرا کے غلط بندے کو آگے بھیجتے ہیں تو غلط سفارش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ عذاب کے اندر بھی کیا ہوں گے شریک ہوں گے اس کے گناہ میں اور اچھی شفاعت کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کار خیر میں سے آپ کا بھی ثواب میں کیا بنے گا حصہ بنے گا یہ لفظ کسی ایک مطلب کے لیے نہیں ہے یہ لفظ اپنے اس عموم کے اعتبار سے کئی چیزوں کو اپنے اندر لیتا ہے ٹھیک ہے من یشفع شفاعتا حسنہ جو کوئی سفارش کرے اچھی تو ہوگا اس کے لیے نصیب عموماً قرآن میں نصیب کا حصہ اچھے حصے کے لیے آتا ہے ثواب کے لیے خیر کے لیے اور کفل کا یہ بھی معنی وہی حصے کے لیے ہے لیکن کس کے لیے بوجھ کے لیے گناہ کے حصے کے لیے یا عذاب کے حصے کے لیے بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے فرمایا وَمَن یشفع شفاعتا سیئہ اور جو کوئی سفارش کرے سفارش بری یکن لہ کفل منہا تو ہوگا اس کے لیے بوجھ تو کیا کہتے ہیں اس کا بوجھ وبال ہوگا منہا اسے وکان اللہ علی کل شیء مقیتا اور ہے اللہ ہر چیز کے اوپر طاقت رکھنے والا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ اور جب تم دعا دیے جاؤ بِتَحِيَّةٍ سلام کے ساتھ با محاورہ مانا وَإِذَا حُيِّيتُم جب تم زندہ کیے جاؤ لغوی معنی کیا ہے جب تم کیا کیے جاؤ زندہ کیے جاؤ بِتَحِيَّةٍ دعا کے ساتھ فَحَيُّوا تو تم بھی زندہ کرو بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس سے اچھے طریقے سے یا اسی کو لوٹاؤ دیکھو معنی کرتے ہیں اردو کے مفسرین جب تم دعا دیے جاؤ سلام کے ساتھ لفظ تحیہ اس لیے استعمال کیا کہ اسلام سے پہلے لفظ استعمال ہوتا تھا سلام کی جگہ حیک اللہ کوئی کسی سے ملتا تو کیا کہتا حیک اللہ حیکم اللہ جیتے رہو اللہ زندہ رکھے تجھے یہ اسلام سے پہلے یہ الفاظ تھے اسلام نے آ کر ان کو ایک بہترین تحیہ عطا فرمایا اس کی جگہ وہ کیا ہے ہاں تحیت الاسلام السلام تحیت الاسلام السلام اسلام کا تحیہ کیا ہے السلام علیکم ہے اب آیت کا معنی کرو وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ جب تم دعا دیے جاؤ بِتَحِيَّةٍ سلام کے تمہیں دعا دی جائے زندگی کی بِتَحِيَّةٍ سلام کے ساتھ فَحَيُّوا تو کیا کرو تم بھی سلام کرو تم بھی دعا دو بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس سے اچھے طریقے کے ساتھ یا کم از کم اسی کو لوٹا دو مفسرین فرماتے ہیں اگر آپ سے کوئی کہے السلام علیکم تو آپ کیا کہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ یہ اس سے ایک درجہ بہتر ہے کوئی کہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ کیا کہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اس سے کیا ہے بہتر ہے اور اگر آپ کو کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ اسی کو کیا کر دیں لٹا دیں ہاں البتہ ایک روایت ابو داؤد کی ایسی ملتی ہے جس میں لفظ مغفرت بھی ہے ٹھیک ہے عام علماء اکثر یہی کہتے ہیں
کہ صرف کسی پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ کیا کر دو، ختم کر دو. کئی لوگ کہتے ہیں وہ مغفرتہ، ٹھیک ہے نا جی. ہاں وہ تو ہماری آپ کی انکو کی بولی میں بھی کہتے ہیں نا، ہاں وہ جنت حلال ہوا دوزخ حرام ہو. ہمارے انکو والے نے اپنی طرف سے بھی کئی چیزیں لگا دی. نہیں، سلام نہیں بنتا، وہ تو پھر ایک تقریر بن جاتی ہے نا. تو تقریر آپ بیٹھ کے پھر الگ کرتے رہنا. سلام یہ مختصر جملے ہیں جو اس تحیہ کے بدلے میں اللہ نے عطا فرمائے ہیں. فرمایا فحیو، پس تم دعا دو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ، یا کم از کم اسی کو لوٹا دو. میرے شیخ نے ایک عجیب توجہ یہ بھی کی ہے. وہ فرماتے ہیں اذا حییتم، جب تمہیں زندہ کیا جائے. وہ کہتے ہیں علم زندگی ہے، توحید زندگی ہے. وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، جو مردہ تھا ہم نے اس کو کیا کیا، زندہ کیا. کیا مطلب، توحید کا علم دیا، سمجھ دی، زندہ ہو گیا. لِتُنْذِرَ مَنْ كَانَ، تاکہ تو ڈرائے زندوں کو. تو زندوں کا کیا مطلب، جو موحد ہو اس کا دل زندہ ہو. ٹھیک ہے. اور حیات سے مراد بھی علم بھی ہے، کیونکہ تخرج الحی من اس کے ذیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ نکالتا ہے زندے کو، یعنی عالم کو، کس سے، جاہل سے. اب فرماتے ہیں کہ اس کو عام یوں لو کہ جب ایک استاد نے تمہیں زندہ کیا، یعنی علم کی دولت توحید تمہیں سکھائی، تو سیکھ کے جا کے سو نہیں جاؤ. تمہیں چاہیے کہ اگر استاد نے تجھے ایک کو زندہ کیا، تو جا کے آگے 2 تیار کر، اس سے زیادہ تیار کر. ان کو یہ علم توحید دے، تو اوروں کی زندگی کا سبب بن. اور اگر کم از کم استاد سے زیادہ کام نہیں کر سکتا، لوگوں کی اس حیات روحانی کا انتظام نہیں کر سکتا، تو کم از کم جتنا تیرے استاد نے کیا ہے اتنا تو تیرا حق بنتا ہے نا، کہ کم از کم پوری زندگی میں کسی ایک شخص کو توحید کے ساتھ کیا کر دو، زندہ کر دو. جی. فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تمہیں سلام کیا جائے. اندر آ جاؤ بھائی، آ جاؤ اندر، آ جاؤ آ جاؤ. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم دعا دیے جاؤ سلام کے ساتھ، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، پس لوٹاؤ، تم بھی سلام کرو، تم بھی دعا دو اس سے بہتر، یا اسی کو لوٹا دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، دعوی توحید. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہو، مگر وہی. لَيَجْمَعَنَّكُمْ، البتہ ضرور بضرور جمع کرے گا تمہیں. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے اندر. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے حدیثہ، از روئے بات کے. فَمَنْ كَانَ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، منافقین کا ایک گروہ مدینہ آیا اور ایمان ظاہر کیا. مکے کا ایک گروہ آیا اور اپنے آپ کو کیا کیا، بظاہر کلمہ پڑھا اور کچھ دن ٹھہرے، پھر تجارت کا بہانہ بنا کے واپس ہو گئے، پھر مکہ واپس ہو گئے. اب ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا اہل مدینہ میں لوگوں کا، کہ یہ جو گروہ آیا تھا ہمیں تو لگتا ہے کوئی یہ ٹھیک نہیں ہے. بھئی اس وقت ہجرت کیا تھی، فرض تھی. تو یہ آئے اور پھر کیا ہو گئے، واپس چلے گئے ہیں. اور انہوں نے، وہ آئے جاسوسی کے لیے تھے. کس کے لیے، جاسوسی کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے. تو کچھ نے کہا نہیں 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 ان کے بارے میں چھوڑو، بس بدگمانی نہیں کرو، بس ٹھیک ہے وہ مسلمان ہے. کچھ نے کہا نہیں. اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار کے فرمایا وہ منافق ہیں اور تم منافق کے بارے میں کیا بن گئے ہو، 2 گروہ بن گئے ہو. وہ آئے تھے
اللہ نے ان کو پلٹا دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ ان کو اللہ نے پلٹا دیا ہے۔ دوسرا قول امام آلوسی، امام خازن نے یہ بھی نقل کیا، وہ کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کر احد سے واپس پلٹا، ہماری رائے پہ عمل نہیں ہوا، اور پھر میدان احد میں صحابہ کو ابتداءً شکست ہوئی، فتح شکست میں بدل گئی، پھر شکست کو اللہ نے پھر فتح میں بدل دیا، 70 صحابہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ اب جب واپس آنے لگے تو رائے کہ جی یہ جو ہم جا رہے ہیں واپس، ان کا کیا کریں گے؟ وہ جو 300 بندوں کا گروہ واپس لوٹا تھا، ان کے ساتھ کفار والا ہی معاملہ ہونا چاہیے۔ کچھ نے کہا نہیں جی واپس گئے ہیں لیکن ہے تو مسلمان، نہ ہے تو مسلمان، تو اللہ رب العزت نے ان کے ذہنوں سے وہ نکال دیا کہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں سنیے، فَمَا لَكُمْ پس کیا ہو گیا تمہیں، فی المنافقین منافقین کے بارے میں، فئتین دو گروہ ہو گئے ہو، واللہ ارکسہم اللہ نے ان کو پلٹا دیا، بما کسبوا الٹ دیا ہے۔ ہاں بما اصل میں رکوس کہتے ہیں کہ بندہ بالکل سر نیچے ہو جائے اور پاؤں اوپر ہو جائے، یعنی بالکل الٹا دیا ان کو آگے۔ بما کسبوا بسبب ان کے اعمال کے جو انہوں نے کیے، اتریدون ان تہدو کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو، توفیق دو، من اس کو اضل اللہ جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے، اللہ نے جن کو گمراہ کیا ہے کیا ان کو توفیق دینا تمہارے بس میں ہے؟ ہاں رہنمائی کرنا، یہاں ہدایت بمانے کس کے ہے؟ توفیق کے ہے۔ رہنمائی آپ کرتے ہو لیکن توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ آگے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا پس ہرگز تو نہیں پائے گا اس کے لیے راستہ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا تم دو گروہ ہو گئے اور ان کی حالت کیا ہے؟ وَدُّوا چاہتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، فَتَكُونُوا سَوَاءً پس تم کیا ہو جاؤ؟ برابر ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ پس نہ بناؤ ان سے دوست، ان سے دوستیاں نہ لگاؤ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں۔ اس آیت کے روح سے دیکھا جائے تو امام آلوسی نے جو تفسیر کی تھی جو مکہ سے کیا آیا تھا، تو یہ اس کے ساتھ بھی ٹچ ہوتی ہے کہ وہ آئے تھے اور واپس ہوئے تھے، تو فرمایا نہیں، اس وقت تک یہ آپ کے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ صحیح طریقے سے کیا نہ کریں، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر گئے، فَخُذُوهُمْ پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں تم پاؤ ان کو، اس لیے کہ جاسوس تھے۔ کیا تھے؟ ہاں پھر وہی سزا ہوتی ان کی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا اور نہ بناؤ ان سے کوئی حمایتی، وَلَا نَصِيرًا اور نہ کوئی مددگار، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ ہاں ایک بندہ ہے کر گیا کوئی جاسوسی یا آیا اور پھر چلا گیا، لیکن جا کے ایسی قوم میں گھسا ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کیا ہو؟ معاہدہ ہو۔ کیا ہو؟ پھر اس کو نہیں مار سکتے ہو۔ کیوں؟ جب معاہدہ ہو جائے اور ایک بندہ ان کے پاس جا کے پناہ پکڑتا ہے تو آپ اس کو معاہدے کی پاسداری کرنی ہے۔ ذرا آیت پہ غور کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ ہاں مگر وہ لوگ یصلون جو پہنچ جائیں، مل جائیں، إِلَىٰ قَوْمٍ ایسی قوم کی طرف کہ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ یا آ جائیں ایسے لوگ، آ جائیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم اس حال میں کہ تنگ ہو چکے ہیں ان کے دل، ان کے سینے، ان یقاتلوکم کہ وہ تم سے لڑے، او یقاتلو قومہم یا وہ اپنی قوم سے لڑیں۔ فرمایا کہ ایسا بندہ آ گیا کی ہے، لیکن اس حال میں آ گیا کہ بھائی نہ میری تمہارے ساتھ لڑائی کی طاقت ہے اور نہ میں تمہارے ساتھ ہو کے اپنی قوم سے لڑ سکتا ہوں، تو اس کا کیا کرو گے؟ اس کو مارو گے؟ اس کو
نہیں مارو گے، سمجھ آئی؟ فرمایا ایسی قوم میں چلا جائے جس سے تمہارا معاہدہ ہو تب بھی نہیں مارو گے، یا اس حال میں آپ کے پاس آ جائے کہ کیا کہے حسرت صدورہم، ان کے دل کیا ہو چکے ہیں؟ تنگ ہو چکے ہیں، رک گئے، بس کس بات سے؟ ان یقاتلوکم، یعنی تمہارے خلاف لڑنے کی بھی سکت میں ان میں نہیں رہی، او یقاتلوا قومہم، یا وہ لڑیں اپنی قوم سے، ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اللہ فرماتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، اس لیے کہ یہ بھی میرا احسان ہے کہ ان کو ایسے تنگ دل کر دیا، اگر میں چاہتا تو انہی کو تم پر کیا کر دیتا؟ مسلط کر دیتا، تو میں یہ بھی کر سکتا تھا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تو لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو مسلط کر دیتا ان کو تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو البتہ پھر تو وہ لڑتے تم سے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ دور رہیں تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، نہ لڑیں تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام، سلامتی کی بات ڈالیں، اس بات میں سچے بھی ہوں، دور رہیں اور سلامتی کی بات پیش کریں تمہارے سامنے، صلح کی بات، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے نہیں بنایا تمہارے لیے ان کی اوپر راستہ، الزام کا، چڑھائی کا، مارنے کا، اللہ نے یہ تمہارے لیے راستہ، اب انہیں کچھ نہ کہو، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، ایک اور قسم کے لوگ، کچھ قسم کے تو یہ، اب دوسری قسم دیکھ لو، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، ان قریب تم پاؤ گے کچھ دوسرے لوگ، یریدون ان یأمنوکم، جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، وَیَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، جب کبھی وہ لٹائے جاتے ہیں، إِلَى الْفِتْنَةِ، فتنے کی طرف، تو وہ پلٹا دیے جاتے ہیں، فیہا، اس فتنے میں، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر یہ تم سے باز نہ رہیں، دور نہ رہیں، آگے وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کی بات نہ ڈالیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ ان کو، وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ ہیں، جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا، بنایا ہے ہم نے تمہارے لیے ان کی اوپر، سلطان مبینہ، غلبہ ظاہر۔ یہ قسم منافقین کے وہ ہیں جن کی چال یہ ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں، کیا رہیں؟ مومن ظاہر ہو کر، اور اپنی قوم سے بھی کیا رہیں؟ بس یہ کہتے ہیں ادھر سے بھی امن میں رہیں، ادھر سے بھی امن میں رہیں، لیکن بیماری ان کی کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے ان کی سازش کا، بھٹی گرم ہوتی ہے میدان جہاد کی، جنگ کی، اور ان سے کہا جاتا ہے آؤ، تو یہ ان کے پاس ان کی تائید کے لیے چلے جاتے ہیں، کلما ردوا الی الفتنۃ، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، فتنہ سے مراد شرک کفر بھی ہے اور جنگ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، پلٹایا جاتا ہے، تو ار کی سو الٹ دیے جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اب سن لو، جب ان کا یہ رویہ ہے کہ امن دونوں جانب سے چاہتے ہیں، لیکن جب اپنی قوم دیکھتی ہے ان سے امداد لیتی ہے آپ کے خلاف، تو یہ بھرپور ساتھ دیتے ہیں ان کا، تو فرمایا اب فیصلہ یہ ہے، سن لو، اگر یہ باز نہ آئے، صلح کا پیغام نہ بھیجا، ہاتھ نہ روکے، تو تمہیں حکم ہے، خذوہم، پکڑو ان کو، جدھر پاؤ اور ان کو مارو، اللہ نے انہی کے اوپر تمہارے لیے کیا رکھ دیا ہے؟ غلبہ رکھ دیا ہے، ان کا حشر کرو، عبرت بناؤ۔ آگے جی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، نہیں جائز، دیکھیے احتیاط فی القتل چوتھا قانون ہے، احتیاط فی فرمایا نہیں جائز کسی مومن کے لیے ان یقتل مؤمنا، کہ قتل کرے مومن کو، الا خطأ، مگر خطا سے، خطا سے قتل ہو جائے تو وہ الگ ہے،
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جس نے قتل کیا مومن کو خطأً، غلطی سے، خطا سے، تو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، آزاد کرنا ہے مومن غلام کا۔ آزاد کرنا ہے کس کو؟ مومن، گردن چھڑانی ہے۔ وَدِيَّةٌ، وَدِيَّةٌ، اور دیت ہے مُسَلَّمَةٌ، حوالے کی گئی ہے، حوالے کی ہوئی، اِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے اہل کی طرف، إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر ہو وہ قاتل ایسی قوم سے جو تمہارا وَإِنْ كَانَ، اگر ہو وہ مقتول، من قوم، ایسی قوم سے، عَدُوٍّ لَكُمْ، جو تمہارے دشمن ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مقتول خود مومن ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پس آزاد کرنا ہے گردن مومن کو۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اگر ایسی قوم سے اس کا تعلق ہے کہ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، تو فَدِيَّةٌ، دیت دینی ہے، مُسَلَّمَةٌ، حوالے کی ہوئی، إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے اہل کی طرف، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور آزاد کرنا ہے گردن مومن کا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، اور جو نہ پائے مومن گردن چھڑانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے، تو پس روزے ہیں، شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار، توبۃ من اللہ، یہ مقرر ہے، توبہ ہے اللہ کی طرف سے، مقرر، توبتاً کا ایک معنی ہے یہ مقرر ہے حکم اللہ کی طرف سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے اللہ علم والا، حکیمہ، حکمتوں والا۔ توجہ کرو، آیت سمجھو۔ قتل کی 3 قسمیں ہیں: قتل عمد، شبہ عمد، اور قتل خطا۔ عام فقہا 4 بھی بناتے ہیں، خطا، شبہ خطا، لیکن عام یہی قسمیں آپ کو ملیں گی۔ آلہ قتل ہو اور ارادہ قتل ہو، آلہ قتل ہو اور ارادہ قتل ہو، اور جس کو مار رہا ہے اسی کو مارے اور وہ مر جائے، یہ کیا ہے؟ قتل عمد ہے۔ اس کا حکم 2 قسم کا ہے، دنیاوی اور اخروی۔ دنیاوی حکم سورہ بقرہ میں گزرا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثىٰ بِالْأُنثىٰ۔ اخروی حکم کیا ہے؟ اخروی حکم اسی جگہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، یہ تو ہو گیا صاف۔ دوسری قسم ہے قتل خطا، شبہ عمد کہہ دو، خطا سے پہلے کیا؟ شبہ عمد، یعنی عمد نہیں، عمد کے مشابہ ہے۔ کیا؟ آلہ قتل ہے، ارادہ قتل ہے، آلہ قتل ہے، ارادہ قتل ہے، لیکن سمجھ رہا ہے اس کو حیوان، وہ سمجھ رہا ہے شکار ہے، اب ارادہ تو اس کو اسی کو مارنے کا ہے، ٹھیک ہے، اور ارادہ بھی ہے، کیا ہے؟ شکار ہے۔ لیکن جب 10 گولی چلی، وہ بندہ کون؟ بندہ نکلا، او ہو، میں نے تو سمجھا کہ یہ تو کوئی اور ہے، ہرن ہے یا کوئی ایسی شکار حرکت کر رہی، بندہ مر گیا۔ اسی کی آگے ایک دوسری قسم بھی ہے، مار رہا ہے شکار کو، قصد اس کا ہے، نشانہ بھی اسی پر ہے، آلہ قتل بھی ہے، لیکن گولی اس کو لگنے کے بجائے اسے نہیں لگی اور جا کے دور پہاڑ پہ ایک بندہ ہے اسے جا لگی۔ سمجھ آ گئی؟ اور ایک صورت ہے خطا،
کیا؟ قتل خطا کیا ہے؟ بعض نے شبہ عمد میں اس کو بھی داخل کیا ہے کہ ارادہ مارنے کا ہے، اگلے کو مار رہا ہے لیکن اعلی قتل نہیں ہے، اس کو بھی خطا کہا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح قول یہ خطا ہے، مارا ہے ایک بندے کو لیکن ارادہ قتل یعنی اعلی قتل نہیں ہے، مکہ مارا بندہ مر گیا ہے، عموماً مکے سے مرتا ہے، ایک بندہ ہے آپ نے اس کے سر پہ موبائل اٹھا کے مار دیا ہے، تو یہ اعلی قتل نہیں ہے، اسے وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا ہے۔ یہ ہے خطا۔ کیا ہے؟ اور اسی طرح کسی اور چیز کو مار رہے تھے، اس کو لگ گیا، تو یہ شبہ عمد اور خطا ان کو ایک ہی حکم میں مفسرین نے شمار کیا ہے۔ اس کے لیے قانون یہ ہے، اس کے لیے قانون یہ ہے دیت۔ کیا دینی ہے؟ دیت دینی ہے تاکہ خون بہا ادا ہو جائے ایک، اور 2 مہینے روزے رکھنے ہیں اگر گردن نہ چھڑا سکے، یا غلام آزاد کرے، غلام نہیں آزاد کر سکتا، نہیں مل رہا جیسے آج کل نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ 2 مہینے روزے رکھے۔ اور قتل خطا میں دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ ہیں۔ کتنے ہیں؟ پھر 100 اونٹ کس قسم کے ہیں، ان میں جزع کتنے دینے ہیں، اس میں بنت محاذ کتنے ہیں، یہ وہ فقہ کی کتابوں میں آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ آیت میں ذرا سمجھو، ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، نہیں جائز مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر خطأ، خطأ قتل ہو گیا۔ ومن یقتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو خطأ، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو آزاد کرنی ہے گردن مومن، ودیۃ مسلمۃ، اور دیت حوالے کرنی ہے یا حوالے کی گئی، سپرد کی ہوئی، الی اہلہ، اس کے اہل کی طرف۔ کس کے اہل کی طرف؟ وہ مقتول کے اہل کی طرف دیت حوالے کرنی ہے۔ الا ان یصدقوا، ہاں اتنی گنجائش ہے کہ اگر مقتول کے وارث کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اگر یہ مقتول ہو ایسی قوم سے کہ عدو لکم، ایسی قوم سے جو تمہاری دشمن ہے، لیکن یہ مسلمان تھا، یہ کیا تھا؟ یہ مومن تھا، لیکن اس کی قوم ساری کیا ہے؟ وہ دشمن ہے تمہاری، اب دیت کس کو دو گے؟ ظاہر بات ہے اس کا خاندان تو سارا دشمن ہے، اور یہ بندہ مومن تھا، تو اس میں دیت اس کو نہیں، ادھر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دیت نہیں ذکر کی، فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اب ادھر صرف کیا کرنا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے۔ اور ہاں، اگر جس قوم سے بندہ مارا ہے یہ مومن تھا، دوسری جس قوم کا یہ تھا فرد، وہ قوم اگرچہ کافر ہو لیکن ہے تمہارے معاہدے میں، آپ کا اور ان کا کیا ہوا ہے؟ معاہدہ ہوا ہے، تو جب معاہدہ ہے تو اب دیت بھی دو گے۔ کیا کرو گے؟ گردن بھی آزاد کرو گے، دیت بھی دو گے۔ ذرا لفظ پہ دو، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اگر ہو یہ مقتول اس قوم سے کہ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو دیت ہے مسلمۃ، حوالے کی ہوئی، الی اہلہ، اس کے اہل کی طرف، وتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اور آزاد کرنا ہے مومن گردن کا، فمن لم یجد، پس جو کوئی نہ پائے مومن غلام، فصیام شہرین، پس رکھنے ہیں روزے شہرین، 2 مہینے، متتابعین، لگاتار، بیچ میں چھٹی نہیں ہے، ہاں چھٹی کرے گا تو پھر گنو، ٹھیک ہے جی۔ توبۃ من اللہ، یہ مقررہ قانون ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا، حکیمہ، حکمتوں والا ہے۔ یا توبہ قبول کرنا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا ہے، حکیمہ
حکمتوں والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی قتل کرے گا مومن کو متعمدًا قصدًا، کیا قصدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا بدلہ، اس کی سزا جہنم ہے، خالدًا فیہا، رہے گا ہمیشہ اس میں۔ اس میں کیا رہے گا؟ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ غصے ہوا اس پر۔ وَلَعَنَهُ، اللہ نے لعنت کی ہے اس کو۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ جہنمی ہے۔ جمہور باقی صحابہ کرام مفسرین دیگر فرماتے ہیں کہ نص قرآنی موجود ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کفر اور شرک کے سوا اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، تو اس میں یہ بھی ایک گناہ ہے، اس کی بھی معافی ہوگی۔ آیت کے اندر پھر کیا ہے وہ فرماتے ہیں، پہلی چیز کہ خالدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ لفظ خالدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استعمال، اگر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو کبھی قرآن میں اس کی صفت ابدا نہ آتی، ٹھیک ہے نا؟ جب ہمیشہ ہمیشہ ثابت کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ابدا، ساتھ ابدا نہیں لگایا۔ تو جب نہیں لگایا تو جلال الدین سیوطی تک رحمہ اللہ، جلالین وغیرہ آپ پڑھیں گے، وہ معنی کرتے ہیں مکث طویل، جہنم میں رہے گا لمبا زمانہ۔ اور وہ فرماتے ہیں حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ، اس کی بڑی بہترین تفسیر، وہ کہتے ہیں جج کبھی سزا سناتا ہے تو وقت متعین کر دیتا ہے، کیا؟ اور کبھی جج سزا سناتا ہے لیکن وقت کا تعین نہیں کرتا، لے جاؤ ڈال دو اس کو جیل میں، پڑا رہے اس میں۔ اب سزا تو سنا دی لیکن وقت کا تعین نہیں کیا جاتا۔ اس وقت کے تعین نہ کیے جانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یا تو پڑا رہے گا لمبا زمانہ، یا کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا حکمران آتا ہے تو کہتے ہیں چلو حکومت بدلی ہے، معاف کر دو، معافیاں لگتی ہیں تو بیچ میں کبھی کبھی اس کا بھی نام نکل آئے گا اور کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا کبھی۔ ایسے ہی قتل عمد والا قاتل یہ جہنم میں پڑا رہے گا، ہاں اگر اللہ کبھی کیا کر دے؟ معاف کر دے، ہو جائے گی معافی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی معافی کبھی نہیں ہوگی، ہو جائے گی، لیکن وہ لمبا عرصہ جہنم میں رہے گا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ اس لیے رہے گا، یہاں قتل عمد سے مراد مستحیل قتل عمد ہے۔ لفظ کیا لکھو؟ کہ مومن کے قتل کو حلال سمجھنے والا، مومن کے قتل کو حلال سمجھ کے قتل کرنے والا کہ یہ میں نے حلال کام کیا ہے، اور مومن کے قتل کو حلال سمجھنا کفر ہے، تو جب یہ کافر ہو گیا تو اب کیا رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے گا مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی جزا جہنم میں رہے گا، اس میں ہمیشہ۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، غصہ ہوا اللہ اس پر اور لعنت کی اس پر، اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اصل میں مومن کی اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ،
حدیث کے الفاظ ہیں پوری دنیا تہس نہس ہو جائے یہ معمولی ہے اللہ کے ہاں من قتل المؤمن، ایک مومن کے قتل سے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کعبۃ اللہ کا گرا دینا یہ چھوٹا گناہ ہے اور مومن کا قتل کرنا۔ ایک تیسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ ساری دنیا کے لوگ زیادہ ہیں اور یہ ایک ہے، اللہ سب کے سب کو اوندم جہنم میں پھینک دے گا۔ مومن کے خون کا تحفظ اللہ نے بہت کیا ہے۔ آگے جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو، اصلاح النیہ، نیت ٹھیک کر لو۔ کیا کر لو؟ ہاں، اذا ضربتم فی الارض فی سبیل اللہ، جب تم چلو سفر کرو پھرو اللہ کی راستے میں جہاد کے لیے، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لو۔ کیا کر لو؟ وضاحت کر لو۔ بیان کا معنی ہی ہوتا ہے کسی بات کی کیا کرنا؟ وضاحت کرنا۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لمن، اس شخص کو، القا الیکم السلام، جو تمہاری طرف سلام پیش کرے۔ کیا پیش کرے؟ السلام علیکم کہے تمہیں، لست مؤمنا، کیا نہ کہو اس کو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو سامان دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ مغانم کثیرہ، پس اللہ کے ہاں ہیں غنیمتیں بہت زیادہ۔ کذالک کنتم من قبل، ایسے ہی تو تھے تم اس سے پہلے۔ فمن اللہ علیکم، پس احسان کیا اللہ نے تم پر، فتبینوا، پس تحقیق کیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبیرا، خبر رکھنے والا ہے۔ واقعہ یہ ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سفر پر تھے، ایسے میدان جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک وادی میں ایک چرواہا نظر آیا، بکریاں ہانکتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس نے جب ان کے لشکر کو دیکھا تو آتے ہی ان سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کر دیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ سلام نہیں ہے، بکریاں بچانا چاہتا ہے، یہ انہی کا آدمی ہے۔ تو اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اور بکریاں لے لی کہ یہ غنیمت ہے۔ جب قتل کیا اور بکریاں لے لی، بات نبی علیہ السلام تک پہنچ جائی۔ یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے فرمایا کہ اسامہ کیوں قتل کیا ہے؟ جب سلام کیا، ایک روایت میں ہے کہ اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مال بچانے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ کس کے لیے؟ مال بچانے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا، مسلمان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا شققت قلبہ حتی رأیت الایمان، کیا تو نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھا کہ اندر ایمان ہے یا نہیں؟ کئی روایت میں الفاظ آتا ہے حل شققت قلبہ، کئیوں میں استفہام ہے، حل شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ چونکہ اس سے پہلے اس قسم کا حکم نہیں آیا تھا، تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کر کے کیا کر دی؟ تنبیہ کر دی کہ آئندہ کے لیے ایسی غلطی نہ کرنا۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم چلو سفر کرو اللہ کے راستے میں، پس وضاحت کرو، تحقیق کرو، نہ کہو اس شخص کے لیے جو ڈالے تمہارے اوپر سلام، تمہیں سلام پیش کرے، تم کیا کہو؟ لست مؤمنا، تو مومن نہیں ہے، ایسا نہ کرو۔ کیوں؟ تب تغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو۔ تم نے یہ کہا کہ یہ مال بچانا چاہتا ہے،
تو بکریوں کو غنیمت سمجھا، ایسا نہ کرو۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، پس اللہ کے ہاں ہیں غنیمتیں بہت زیادہ، یعنی وہی تمہیں دے گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا دیکھو تحقیق اس لیے کیا کرو کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تو تم بھی ایسے ہی تھے، تو اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دے دی اور تمہیں مسلمان کر دیا، تو اب کسی دوسرے پر اس طرح کا گمانی نہ کرو۔ دوسرا معنی کہ اس نے سلام کیا، تم کہتے ہو یہ سلام اس نے ڈر کی وجہ سے کیا، یہ ڈر گیا اور تاکہ یہ کیا کرے، بکریاں بچا لے۔ فرمایا کذالک کنتم من قبل، اس طرح پہلے تم بھی کمزور تھے، حالات تمہارے بھی ایسے ہی کمزور تھے اور تم بھی چھپتے تھے، اپنا بچاؤ کرتے تھے کہ کوئی تمہیں ایسے قتل نہ کر ڈالے۔ تو آج اگر اللہ نے قوت دے دی تو دوسرے کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے احسان کیا تم پر، فتبینوا، پس خوب وضاحت کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیر۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، نہیں برابر القاعدون بیٹھنے والے گھروں میں، من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر بغیر کسی عذر کے، درا حال ہے کہ وہ بغیر کسی عذر کے بیٹھتے ہیں، مومن ہیں لیکن گھروں میں کس طرح بیٹھ گئے ہیں، بغیر کسی عذر کے بیٹھ گئے ہیں، تو یہ برابر نہیں ہے۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے والے اور بغیر کسی ضرر تکلیف اور عذر کے گھروں میں بیٹھنے والے برابر نہیں ہیں۔ تو کیا ہے فرق؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، کس پر؟ بیٹھنے والوں پر، درجتاً، بولو درجتاً ہے بھائی، سنو، فرمایا علی القاعدین، قاعدین بیٹھنے والوں پر، درجتاً ایک درجہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا ہے بھلائی کا۔ آگے یہ کیوں؟ آیت میں اصل میں آپ نے غور نہیں کیا جب میں ترجمہ کر رہا تھا جی۔ فرمایا لا یستوی القاعدون، نہیں برابر وہ مومن جو گھروں میں بیٹھتے ہیں اور وہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، یہ برابر نہیں ہیں۔ لیکن کون جو گھروں میں بغیر عذر کے بیٹھتے ہیں ان کی بات نہیں، ان کا حکم الگ ہے۔ جو گھروں میں بیٹھتے ہیں عذر کے ساتھ، ان کا ایک درجہ فرق ہے۔ ایک مفسرین کا قول ہے کہ ان کے درمیان کیا ہے؟ ایک درجے کا فرق ہے۔ جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں، ایسے صحابہ ہیں، پاؤں نہیں ہیں، معذور ہیں، کمزور ہیں، پڑے ہوئے ہیں، تو یہ اور اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے درمیان صرف کیا ہے؟ ایک درجے کا ہے۔ یا آیت کو اس معنی میں لو، لا یستوی القاعدون، نہیں برابر القاعدون بیٹھنے والے، من المؤمنین مومنین میں سے، غیر اولی الضرر صحت مند اور بالکل ٹھیک ٹھاک توانا، کوئی تکلیف نہ ہو ان کو، والمجاہدون اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، جو لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر،
درجتن ایک درجہ۔ اس کی تفسیر وہ یوں فرماتے ہیں کہ پہلے الگ ہو گئے کہ جو بغیر عذر کے گھروں میں بیٹھتے، صحت مند ہیں، ٹھیک ہیں، یہ اور مجاہد کسی صورت برابر، اور یہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم، فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ جو جہاد کرنے والے ہیں، علی القاعدین، ان بیٹھنے والوں پر جو بیمار ہیں، معذور ہیں، درجتن ایک درجہ۔ اب پہلا حکم الگ ہو گیا اور دوسرا کیا ہو گیا؟ الگ ہو گیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ایک درجہ فضیلت تو ہے لیکن چونکہ وہ عذر ہے تو عذر ہونے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا دونوں کے لیے اجر ہے۔ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے وعدہ ہے حسنہ، جنت کا۔ الحسنہ سے مراد کیا ہے؟ جنت کا وعدہ ان دونوں سے ہے، جو لڑ رہا ہے اس سے بھی، اور جو گھر میں بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے رہ گیا ہے، اس کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ کبھی نہیں برابر ہو سکتا کہ جو صحت مند ہو، ہٹا کٹا ہو، اور پھر بھی گھر میں بیٹھا رہے اور اللہ کے راستے میں جہاد نہ کرے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے جی، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، علی القاعدین، قاعدین پر، اجراً عظیما، بہت بڑے اجر کی، درجات، درجے ہیں، درجات، درجوں کے اعتبار سے، یا یہ درجے ہیں، من ہو اللہ کی طرف سے، یہ درجات اللہ کی طرف سے ہیں، وَمَغْفِرَةٌ، مغفرت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ یہ آیت لکھ کے فرماتے ہیں کہ اگر سوال کیا جائے کہ ذکر اللہ تعالی فی الآیت الاولی درجتاً واحدہ، اوپر لفظ کیا ذکر کیا؟ ایک درجہ، اور آیت کی دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ وَذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَرَجَاتٍ فَمَا وَجْهُ الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ، یہ کیا حکمت ہے اس میں؟ فرماتے ہیں قُلْتُ اَمَّا الدَّرَجَةُ الْأُولَى فَلِتَفْضِيلِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ بِوُجُودِ الضَّرَرِ وَالْعُذْرِ۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ پہلے آیت میں جو درجہ، ایک درجہ فضیلت ہے، یہ کن کے لیے؟ مجاہدین کو۔ کن کے مقابلے میں ہے؟ ان قائدین کے مقابلے میں جو گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن کس وجہ سے؟ عذر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ بوجود الضرر والعذر، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، اور دوسری آیت میں جو فرمایا درجات، تو فرمایا وَأَمَّا ثَانِيَةٌ فَلِتَفْضِيلِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَلَا عُذْرٍ، ٹھیک ہے جی، جو بغیر کسی ضرر اور عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں تو ان کا اور جو لڑنے والے ہیں ان کا ایک درجہ فرق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کئی درجے فرق ہیں۔ فضلوا علیہم، ان کو فضیلت دی گئی ہے بدرجات کثیرۃ، وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یحتمل ان تکون الدرجۃ الاولی درجۃ المدح، کہ پہلا درجہ یہ مدح اور تعظیم کا درجہ ہے، ٹھیک ہے، کہ تعظیم میں اور فضیلت میں ایک درجہ فرق ہے، اور دوسرا درجات سے مراد وہ جنت کے درجے ہیں، کیا ہیں؟ تو جنت کے درجوں میں کافی فرق ہے، فضیلت کے درجوں میں صرف ایک درجہ فرق ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آگے جی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان الذین، بے شک وہ لوگ تتوفاہم الملائکۃ، کہ وفات دیں، وہ وصول کریں ان کی روحیں فرشتے، ظالمی انفسہم، جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر، قالوا، کہتے ہیں، فیم کنتم، کس حال میں تھے تم؟ جب ان ظالموں کی روحیں فرشتے کھینچتے ہیں، پوچھتے ہیں کس حال میں تھے تم؟ قالوا، کہتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض،
ہم تو زمین میں کمزور تھے، ہمارا بس ہی نہیں تھا، ہم ناتوان تھے۔ قالو کہیں گے فرشتے الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو اس لیے مشرک بنا رہا، اس لیے کافر بنا رہا کہ تو کمزور تھا۔ تو فرمایا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا نہیں تھی زمین اللہ کی کشادہ، فتہاجروا فیہا، پس تم اس میں ہجرت کرتے، فاولئک مأواہم جہنم، پس یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت ہی بری ہے جگہ پلٹ کر آنے کی، الا المستضعفین من الرجال، ہاں مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں مردوں میں سے، ناتوان ہیں مردوں میں سے، اور والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ وہ کوئی تدبیر نہیں پاتے وہاں سے نکلنے کی۔ پہلوں کے لیے کہا کہ تمہارا عذر ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ تم نکلنا چاہ ہی نہیں رہے تھے، لیکن یا اللہ اگر ایسا کمزور پھنسے میں آ جائے، اپنے دین پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، اس سے جنگل میں پھنسا ہوا ہے اور وہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں پاتا، ولا یہتدون سبیلا، کوئی راستہ بھی اس کو نظر نہیں آتا، کہاں جاؤں، کوئی تدبیر نہیں کر سکتا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو فرمایا فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، عسى اللہ، عسى اللہ کی طرف سے، تو کیا معنی ہے؟ یقیناً اللہ، ان یعفو عنہم، کہ ان سے معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، عفو درگزر کرنے والا، غفورا بخشنے والا ہے۔ آیت سمجھ گئے؟ حل ہو گئی؟ آگے جی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چھٹا قانون، جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں تو پائے گا زمین میں مراغمن کثیرا، غنیمتیں بہت زیادہ، یا مراغم اس کا معنی ہے جگہ زیادہ، یہ دو لفظ آپ کو ملیں گے اردو، کیونکہ رغم خاک کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ راغم انف فلان، فلاں کی ناک کیا ہو، ہاں، تو مراغمن کثیرہ، بہت زیادہ خاک پائے گا، مطلب ہے کشادہ جگہ پائے گا، فراخی پائے گا، کشادہ کھلی جگہ پائے گا، وسعتن، اور وسعت اور کشاش گنجائش پائے گا، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، اور جو نکلے گا اپنے گھر سے ہجرت کرنے والا، جو نکل پڑا اپنے گھر سے درا حالے کہ وہ ہجرت کرنے والا ہے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت نے پا لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو تحقیق اس کا اجر اللہ پہ واقع ہو گیا، اللہ کے ذمے ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ گھر سے نکلا ہے ہجرت کے ارادے سے، راستے میں کیا آ گئی؟ موت آ گئی۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اس نے پوری تو ہجرت کی نہیں، ہجرت کی جگہ تک پہنچا نہیں ہے۔ فرمایا اس کے بس میں یہ تھا، نکل پڑا، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ آگے جی، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم چلو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو کوئی گناہ نہیں، ساتواں قانون، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلوات، کہ تم کم کرو اپنی نمازوں سے، قصر کرو اپنی نمازوں سے، ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم الذین، کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے لیے دشمن ہے کھلے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آیت سمجھو بھائی، اوپر دیکھو، فرمایا کوئی گناہ نہیں، جب تم سفر میں ہو تو نماز قصر کر لو۔ کیا کر لو؟ قصر کرنے میں گناہ نہیں، بلکہ قصر ضروری ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور اسے قبول کرو۔ کیا کرو؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ سفر میں قصر نہیں کرتا، گناہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ چلو جی، میں اپنی جگہ 4 ہی پڑھتا ہوں جی، ہاں، زیادہ صوفی بن جائے نا، تو فرمایا یہ گناہگار ہوگا، قصر واجب ہے۔ اور ساتھ فرمائے ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو،
یعنی خوف نہ ہو تو پھر قصر نہ کرو. یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے. چونکہ یہاں عموماً یہاں بات کس کی چل رہی ہے؟ جنگ کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جنگ میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں عموماً، خوف بھی ہوتا ہے اور سفر بھی ہوتا ہے. ورنہ حکم یہی ہے کہ آپ بھلے پرامن راستے پہ بھی سفر کرتے ہو سفر تو آپ کیا کریں گے؟ قصر ہی کریں گے. اچھا، اب صلاۃ قصر تو آپ سمجھتے ہیں، لیکن سفر بھی ہے، جنگ بھی ہے، تو صلاۃ قصر کے ساتھ ہوگی صلاۃ خوف. اب صلاۃ خوف کیسے پڑھی جائے گی؟ اللہ، مفسرین محدثین فقہا نے اس کی بڑی صورتیں ذکر کی ہیں. ابتداً فرمایا 3 صورتیں ذکر کی ہیں، پھر کہا 6 صورتیں ہیں، پھر 15 بنائی، چلتے 24 طریقے لکھے ہیں. صلاۃ خوف پڑھنے کی کتنے طریقے لکھے ہیں؟ 24 طریقے لکھے ہیں. صرف 2 سمجھ لیجیے، آیت حل ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلاۃ خوف ہے، امام ایک ہے. کیا ہے؟ امام ایک ہے، 2 امام نہیں. اور پڑھنا بھی ایک ہی امام کے پیچھے چاہتے ہیں یہ دونوں گروہ. تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار کی ہے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اگر مسافر ہیں. اگر سفر نہیں کتنی پڑھتے ہیں؟ 4 پڑھتے ہیں. پہلے 2 رکعت والی کو سمجھ لو. 2 رکعت نماز ایسے پڑھتے ہیں، امام ایک گروہ امام کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے، وہ اسلحہ اپنے ساتھ لے لے، نماز کے دوران بھی اسلحہ لے لے، امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے. دوسرا گروہ مورچے پہ کھڑا ہو جائے میدان کی طرف کہ دشمن حملہ آور نہ ہو. امام ان کو 1 رکعت پڑھائے گا، 1 رکعت. جو ہی امام 1 رکعت کا سجدہ پورا کرے گا، یہ لوگ سجدے سے اٹھتے ہی واپس چلے جائیں گے، مورچے پہ کھڑے ہو جائیں گے. کدھر کھڑے ہو جائیں گے؟ مورچے پر. اور جو مورچے پہ پہلا گروپ کھڑا تھا جنہوں نے ابھی 1 رکعت بھی پڑھی، وہ اسلحے سمیت آ جائیں گے، امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. تو امام کی کتنی رکعت ہوگی؟ امام کی ہوگی 2 رکعت، اور اس گروہ کی جو اب آیا ان کی پہلی رکعت ہوگی. ایک گروہ تو پڑھ کے چلا گیا ہے، یہ امام کے ساتھ کیا پڑھیں گے؟ اپنی پہلی رکعت پڑھ لیں گے، امام کی 2 رکعت ہوگی. جو ہی امام سلام پھیرے گا، امام کی نماز کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی 2 رکعت. یہ سلام پھیرتے کہاں چلے جائیں گے؟ مورچے پہ چلے جائیں گے، اور وہ پہلے آ کر اپنی 2 رکعت پوری کر لیں گے، اور پھر یہ آ کر اپنی 2 رکعت پوری کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہیں بندہ امام کھڑا ہے، اللہ اکبر نماز پڑھائی، 1 رکعت مقتدیوں نے ان مجاہدین کے یا فوجیوں کی اس کے پیچھے آگے کھڑی ہو گئی، ایک ٹولی. 1 رکعت امام نے پڑھا لی. کیا؟ امام بیٹھا رہے گا. امام 1 رکعت پڑھا کر بیٹھا رہے گا، یہ گروہ اٹھ کے 2 رکعت پوری کر لے گا ادھر ہی. ان کی ہو جائیں گی 2، یہ چلے جائیں گے، اور وہ دوسرا گروہ آئے گا تو امام 2 رکعت ان کو پڑھائے گا. تو امام کی کتنی ہو جائیں گی؟ اور وہ جب 1 رکعت امام کے پیچھے پڑھ لیں گے تو 2 ادھر ہی کھڑے ہو کر پوری پڑھ کے تو وہ بھی چلے جائیں گے. کتنی صورتیں ہو گئیں؟ اس طرح آپ کو 6 صورتیں تقریباً آپ کو ملیں گی.
پھر زیادہ 24 تک، لیکن صحیح جو صورتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 6 صورتیں آپ کو ملیں گی، 2 یہ 4 اور، ٹھیک ہے نا، اور ساری درست ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اب آیت کو ذرا سمجھو آؤ۔ فرمایا ان خفتم، لیکن اگر صورت ایسی ہو میرا بھائی 2 امام ہیں، پھر تو ایسے پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ایک گروہ کو ایک نماز پڑھا دے امام اور دوسرے گروہ کو۔ یہ تب ہے جب دوسرے امام کے پیچھے پڑھنا نہ چاہتے ہو، دوسرے پہ اتفاق نہ ہو، یا دوسرا کوئی امام ان کو نہ ملتا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ اس صورت میں ہے، اور خصوصاً نبی علیہ السلام کی موجودگی میں۔ تو اب بتاؤ کسی کا دل چاہے گا کسی اور کے پیچھے پڑھنے کو؟ تو نبی علیہ السلام، اسی لیے بعض فقہا، بعض تفسیروں میں یہ قول بھی ملے گا کہ صلاۃ خوف کا اس طریقے سے پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ کیا تھا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ وہ کسی کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہتے تھے کہ بھئی ان کو سید الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے اور مجھے نہیں مل رہا، تو فرمایا دونوں کو مل جائے، یوں کر لو، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال قول وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آگے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں ہو میرا پیغمبر، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس آپ قائم کرے ان کے لیے نماز، تو فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، چاہیے کہ کھڑا ہو ایک طائفہ گروہ، مِّنْهُمْ ان مجاہدین میں سے، مَعَكَ آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اٹھا لیں، یہ لے لیں اپنا اسلحہ ساتھ، فَإِذَا سَجَدُوا، پس یہ سجدہ کر لیں آپ کے پیچھے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِهِمْ، پس چلے جائیں یہ پیچھے، مِنْ وَرَائِكُمْ، سجدہ کرتے ہی یہ کیا ہو جائیں؟ چلے جائیں مورچے پر، وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور آ جائے دوسرا گروہ، دوسرا طائفہ، لم يصلوا، جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَيُصَلُّوا مَعَكَ، تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، تو آپ کی ہوگی دوسری قصر کی صورت میں، اور پوری نماز پڑھنے کی صورت میں آپ کی ہوگی تیسری رکعت، 2 ایک کو پڑھائیں گے تو 2 دوسری کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ آئیں آپ کے پیچھے کیا پڑھیں؟ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، چاہیے کہ اٹھا لیں اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ، وَدُّوا، بس ادھر یہ بیان کر دیا، باقی ایک ایک رکعت کی صورت بیان کی ہے، قرآن نے صرف ایک ایک رکعت کا ذکر کیا، ایک پڑی رکعت، سجدہ کیا، یہ چلے جائیں، دوسرا گروہ آئے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، تو ایک رکعت وہ پڑھ لیں، تب ان پہلے گروہ کی ایک رکعت کا ذکر بھی نہیں ہے اور دوسرے گروہ کی دوسری رکعت کا ذکر بھی تو نہیں ہے، اسی لیے آگے 2 قول اماموں کے آ گئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اس طریقے پہ پڑھ لے، وہ گروہ چلا جائے، دوسرا آ کے پہلی پڑھ لے، پھر وہ چلا جائے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جنہوں نے ایک پڑھی ہے وہ دوسری پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے، اور یہ بھی صورت ہے کہ جنہوں نے ایک ادھر پڑھی وہ دوسری رکعت ادھر ہی پڑھ لیں، ادھر مورچے میں ہی کھڑے ہو رہے وہ وہاں ہی پڑھ لیں، یہ بھی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ودو، چاہتے ہیں کافر کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے، لو تغفلون عن اسلحتکم، تاکہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے، وامتعتکم، اور اپنے سامان سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، پس وہ ٹوٹ پڑیں، حملہ کر لیں تم پر، میلۃ واحدہ، ایک بار حملہ کرنا، یک بارگی تم پر ٹوٹ پڑیں۔ اس لیے میں اللہ تمہیں کہتا ہوں کہ نماز میں بھی اپنا اسلحہ نہ چھوڑنا اور نہ نیچے رکھنا، ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان کان بکم عظم من مطر، اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف بارش سے، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو۔ یا اللہ اتنا لازمی حکم ہے کہ اسلحہ نہیں رکھنا، نماز میں بھی اٹھانا ہے۔ اب بارش ہے، ایک بندہ اسلحہ بارش میں نہیں اٹھا سکتا، یا ایک بندہ کیا ہے بیمار ہے تو وہ کلیشن اٹھا سکتا ہے، تو فرمایا اگر بیمار ہو یا تم پر بارش کی کوئی تکلیف ہو
تو انتزعوا اسلحتکم، تم اگر اسلحہ رکھ دو تو کوئی حرج نہیں ہے آگے، لیکن پھر بھی یاد رکھو وزنی رکھ لو، ان صورتوں میں بھی خذوا حذرکم، بچاؤ کا سامان پھر بھی کچھ نہ کچھ ساتھ لے لو۔ ہاں ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ فاذا قضیتم الصلاۃ، پس جب تم قضیتم الصلاۃ پورا کر چکو، ادا کر چکو نماز کو، قضا کبھی ادا کے لیے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں قضا کا معنی وہ قضا نہیں ہے، قضا بمعنی ہے ادا ہے، جب ادا کر چکو پورا کر چکو نماز کو، تو فذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، یہ تو نماز کی خاص کیفیت تھی، یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں تو اللہ کو یاد کیا باقی بھول جاؤ، نہیں، تم کھڑے ہو، تم بیٹھے ہو، تم کروٹ کے بل بھی ہو تو تمہیں رب بھولنا نہیں چاہیے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، امن میں ہو جاؤ، تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو، اسی طریقے سے قائم کرو جس طریقے سے عام حالات میں پڑھتے ہو، اس کیفیت میں صرف خوف اور خطرے کی صورت میں پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کانت علی المؤمنین ہے مومنوں کی اوپر فرض، کتابا موقوتا مقرر ہے، موقوتا اپنے وقت میں، مقررہ وقت میں، نماز ہے مومنوں پر کتابا مقرر، موقوتا موقت، یعنی وقت بھی مقرر ہے اور نماز کا طریقہ بھی کیا ہے، مقرر ہے۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتابا موقوتا اپنے وقت پر فرض، ولا تہنوا اور نہ سستی کرو، فی ابتغاء القوم، کافر قوم کا پیچھا کرنے میں، پھر ابار دیا کہ کافروں کا پیچھا کرنے میں کبھی سستی نہ کرو۔ ان تکونوا تعلمون، مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں اشارہ ہے غزوہ احد کی طرف، کس کی طرف؟ چونکہ غزوہ احد میں زخمی پڑے ہوئے تھے اور ادھر سے ابو سفیان نے پھر پیغام بھجوا دیا کہ ان سے کہو کہ لشکر آنے والا ہے، تو فرمایا دشمن کا پیچھا کرنے میں اٹھو، اگر تم زخمی ہو اور دریدہ ہو تو تمہارا دشمن بھی کیا ہے، وہ بھی زخمی ہے، درد اسے بھی ہو رہے ہیں، اسے بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو تمہیں چل پڑنا چاہیے۔ الفاظ پڑھو ذرا، فرمایا ان تکونوا تعلمون، اگر تم درد محسوس کرتے ہو، درد پاتے ہو، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، پس وہ بھی درد پاتے ہیں، کما تعلمون، جس طرح تم درد پاتے ہو، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، فرق کیا ہے، تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جس کی وہ، تم جنت کی امیدیں، رضا کی امیدیں رکھتے ہو، اجر کی، اور کافر کو تو یہ امیدیں نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمتوں والا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، آٹھواں قانون کہ تم سب کا قانون دستور کیا ہونا چاہیے، قرآن ہونا چاہیے۔ ہم بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس کے مطابق جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ ہو تو خائنین کے لیے خصیمہ، جھگڑنے والا، ان کی طرف سے جھگڑنے والا نہ ہو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، بخشش طلب کر اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور نہ جھگڑ تو ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنی جانوں سے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، بے شک اللہ محبت نہیں کرتا من اس شخص سے، کانا جو ہو، خوانن خیانت گر، اسیما گناہگار، بہت بڑا خیانت گر اور گناہگار ہو۔ یستخفون من الناس،
چھپتے ہیں لوگوں سے، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اور نہیں چھپ سکتے اللہ سے، وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب یہ رات کو مشورہ کر رہے تھے، ما اس کا، لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جس بات کو اللہ پسند نہیں کرتا اس بات کا مشورہ کر رہے تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور ہے اللہ ان کاموں پر جو یہ عمل کرتے ہیں محیطہ، گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک منافق نے ایک شخص کے گھر سے چوری کر لی، زرہ چوری کی۔ کیا چیز؟ زرہ۔ زرہ پڑی ہوئی تھی آٹے کے بورے میں، نقب لگا کے اس کے گھر کے پیچھے سے وہ تھیلا نکال لیا۔ اب چلتے چلتے تھیلا تو وہ راتوں رات لے گیا، دیکھتا ہے تو تھیلے سے آٹا سارا راستے میں گر رہا ہے، تو آٹا اس کے گھر کی خبر بتلا رہا ہے، ان کا یہ تو کام خراب ہو گیا۔ اس نے وہی تھیلا اٹھا کے، پڑوسی تھا یہودی، جا کے اس کو دے دیا، یہ امانت ہے، یا آپ امانت رکھ لیں میری۔ صبح ہوئی، مالک گھر کا اٹھتا ہے تو نقب لگا ہے، چیز نکلی ہوئی ہے، اور تلاش کرتے 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 تو آٹا حضرت چور صاحب کے دروازے تک پہنچایا۔ جب اس کے دروازے تک آیا، تلاشی لی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قسمیں اٹھائی، اللہ میں نے کیا کیا، سیاڑا تو تھا وہ، تو اس نے ایسے کر دیا کہ وہ تھیلا پڑوسی کو دیا، تو جب انہوں نے چیک کیا تو آٹا تو چلتے چلتے پڑوسی کے گھر میں بھی گیا ہوا ہے۔ جب اندر جا کے وہاں تفتیش کی تو وہ تھیلا موجود ہے۔ اب جب تھیلا موجود ہے تو بیچارہ وہ پھنس گیا۔ اس نے کہا مجھے اس اللہ کے بندے نے یہ مجھے امانت رکھا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ وہ کہتا نہیں میں کوئی امانت شمارت نہیں رکھی، منکر ہو گیا۔ اب ان کے گھر میں بھی جی میٹنگ جاری ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے ہمارے بندے کا راز کھلنا نہیں چاہیے۔ اس منافق کے خاندان کے لوگ بھرپور میٹنگیں کر رہے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسا ہموار کر دیا، میدان بنا دیا کہ یوں ہونے لگا کہ ابھی اس کا ہاتھ کٹے گا، اس پڑوسی یہودی کا۔ معاملات یہاں تک پہنچا دیے، قرآن کریم کی یہ آیتیں اتری اور ساری حقیقت صاف کر کے اللہ نے کیا کر دی؟ بتلا دی۔ ہم میرے ایک دوست ہیں ڈی پی او صاحب، تو وہ تفتیش کے بڑے ماہر تھے، نے کتاب بھی تفتیش پر لکھی۔ تو ایک دن کہنے لگے ایسا ہوا کہ ایک جگہ سے، ایک گھر سے بکسے چوری ہوئے۔ کیا چوری ہوئے؟ بکسے چوری ہوئے۔ دیوار کے پیچھے سے سوراخ ہے، بڑے پریشان ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ اتنا اتنا سونا ہے، اتنے پیسے تھے۔ اور الزام کس پہ لگایا تھا؟ ایک شخص پہ، کہ بھئی اس نے کیا ہوگا۔ اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں تفتیش کیسے کریں اس کی؟ کہتے ہیں سارے ناکام ہو گئے، میں خود گیا۔ میں جب گھر کے اندر گیا کہ گھر کی پچھلی جانب سے نقب لگا ہے، دیوار ٹوٹی ہے، بکسے نکلے ہیں، لیکن سارے نہیں نکلے، اور بھی گھر میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس مالک کے مکان سے کہا، گھر سے، کہ یہ جو بکسے نکلے ہیں وہ کتنی سائز کے تھے؟
کہتا ہے جی بالکل یہ ایک ہی سائز کے تھے، یہ جتنے یہ پڑے ہوئے ہیں اتنے ہی سائز کے تھے، بکسوں کا یہی سائز تھا۔ کہتے ہیں میں نے سپاہیوں سے کہا یہ بکسا اس سوراخ سے نکالو، نکلتا ہے؟ چور چوری کرتا ہے لیکن ہاتھ پھنستا ہے۔ جب اس بکسے کو نکالنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو بکسا باہر۔ میں نے کہا چلو تو نکال۔ تو نے پہلے کہا کہ جو نکلے بکسے ان کا سائز بھی اتنا ہی تھا کہ جتنا یہ پڑے ہوئے ہیں، اب نکال کے دیکھا، کسی بھی طرح بکسا باہر پھنس گیا۔ جو پھنس گیا کہ اب تو آ گیا، جب اس کو لے کر گیا اور تھوڑی سی اس کی وہاں لتریشن ہوئی نا، چھتر پڑے، کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے جس پر میں نے الزام لگایا تھا نا، اس کے میں نے پیسے دینے تھے۔ کیا؟ اس کے میں نے پیسے دینے تھے اور میرے پاس تھے نہیں، یہ مانگتا تھا۔ میں نے کہا یہ تو میں دے سکتا نہیں اور یہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے، چلو پیسے بھی نہیں دوں گا اور الٹا اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ دیکھا، کبھی کبھی کہتے ہیں جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ کبھی کبھی بندہ جس پہ احسان کرتا ہے وہ ایسے ہی گلے پڑ جاتا ہے کہ بندے کو ایک دو بھول جاتے ہیں۔ تو حقیقت یہی حال کو یہاں بھی ایسے ہی بن گیا کہ جس کے پاس امانت رکھوائی تھی آخر میں اسی کے اوپر سارا کچھ ڈال دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھو، بس ترجمہ ہے، مشکل نہیں ہے۔ کیسے ہے؟ فرمایا ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، پس تاکہ فیصلہ کرے تو لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، یعنی قرآن کے ذریعے، علم کے ذریعے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ ہو تو خیانت گروں کی طرف سے خصیمہ، جگڑنے والا۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، بخشش طلب کر اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ، اور نہ جگڑ ان لوگوں کی طرف یختانون انفسہم، جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بول کر، گناہ کر کے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اسیما، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اس کو جو بڑا خیانت گار اور گناہ گار ہو۔ یستخفون من الناس، چھپتے ہیں لوگوں سے، لیکن ولا یستخفون من اللہ، نہیں چھپ سکتے اللہ سے۔ فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ ان کے ساتھ ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے۔ اِذْ یُبَیِّتُونَ، جب وہ رات کو مشورہ کر رہے تھے، ما، ان چیزوں کا، ان باتوں کا، لا یرضا من القول، جن باتوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ کی رضا نہیں ہے اس میں، اللہ خوش نہیں جس بات سے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ہے ان پر، اس کاموں پر، ان کاموں پر جو یہ عمل کرتے ہیں، محیطا، گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ اشارہ ہے اس منافق کی قوم کو، ان کو کہا جا رہا ہے کہ پوری قوم آ کے اس کی پشپنائی پہ کیا ہو گئی تھی؟ فرمایا تم وہی لوگو جگڑتے ہو عنہم، ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ادھر تو چلو خاندانی اور قومیت کی وجہ سے لڑتے ہو، جگڑتے ہو، کیس لڑ رہے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں کون لڑے گا؟ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، کون لڑے گا اللہ سے ان کی طرف سے؟ یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ ام یکون علیہم وکیلا، یا ہیں یہ علیہم ان کے اوپر کارساز، آگے، یا کون ہوگا علیہم ان کے اوپر کارساز؟ آج تو ان کے کام بنا رہے ہو، اس ام کا تعلق پیچھے یہ ہے کہ کون جگڑے گا اللہ کی بارگاہ میں ان کی طرف سے، یا کون ہوگا ان کے کام سنوارنے والا، ادھر وکالت کون کرے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا ومن یعمل سوءا، اور جو کوئی کرے گا گناہ،
او یظلم نفسہ، یا ظلم کرے گا اپنے اوپر، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ کو پائے گا بخشنے والا مہربان۔ ومن یکسب اثما، اور جو کوئی کمائے گا گناہ، فانما یکسبہ علی نفسہ، تو پس بے شک وہ گناہ کماتا ہے اپنے اوپر۔ گناہ کماتا ہے اپنے اوپر، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس گناہ کا وبال اسی پہ پڑتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمتوں والا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی کماتا ہے، کرتا ہے گناہ، خطا او اسمن، یا گناہ، ثم يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر وہ مارتا ہے اس کے ذریعے بری الذمہ کو، کرتا خود خطا اور گناہ کا کام ہے، پھر یرمی، مارنے کو کہتے ہیں نا، تھوپ دیتا ہے الزام اس کا، کس پر؟ بری ان، بری پر، جس نے یہ نہیں کیا۔ فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو تحقیق اس نے اٹھا لیا بہت بڑا بہتان اور گناہ واضح۔ ولولا فضل اللہ علیک، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، اس کی رحمت، تو لہمت طائفۃ منہم، تو قصد کر چکا تھا ان میں سے ایک گروہ، ان یضلوک، کہ آپ کو بہکا دیں، وما یضلون، لیکن وما یضلون، اور وہ نہیں بہکا سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی عصمت میں ہیں۔ کس میں ہیں؟ ہاں، کوشش تو وہ کرتے ہیں لیکن وہ آپ کو بہکا نہیں سکتے، ہاں اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ وما یضرونکم، اور نہیں ضرر دے سکتے آپ کو، وما یضرونک من شیء، کچھ بھی۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اور نازل کیا اللہ نے آپ کے اوپر کتاب، والحکمت، اور سنت، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور سکھایا آپ کو وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ نہیں جانتے تھے، اللہ آپ کیا کر رہا تھا؟ سکھا رہا تھا۔ وہ کیا چیز ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تقریباً تمام مفسرین فرماتے ہیں من امور الدین، امور الدین، علوم نبوت، ٹھیک ہے جی، وہ مراد ہیں۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ہے بہت سارے ان کے سرگوشیوں میں، جرگوں میں، الا من امر بصدقۃ، اشارہ ہے کہ اکثر جرگے، میٹنگیں جو ہوتی ہیں ان میں کوئی خیر کی بات، ہاں وہ جرگہ، وہ سرگوشی، امر بصدقۃ، جس میں کیا حکم ہو؟ حکم کرے صدقے کا، او معروف، یا کسی معروف حق بات کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کا، اصلاح کا، تو یہ میٹنگ، یہ مشورے مطلوب ہیں۔ یہ کیا ہے؟ توحید و سنت کے لیے مشورہ ہو، پہنچو۔ اصلاح بین الناس کے لیے شورا ہے، میٹنگ ہے، اس میں کیا دو؟ حاضری دو۔ حق کے لیے کوئی میٹنگ ہو رہی اس میں جاؤ، ورنہ لوگ تو سرگوشیاں، میٹنگ، ادھر اجلاس ہے، ادھر اجلاس ہے۔ اجلاس کس چیز کے لیے اجلاس ہو رہا ہے؟ سب بے دینی کے لیے اجلاس ہو رہے ہیں، اور دینداروں کا دین کے لیے اجلاس کا یہ حال ہے کہ یہ آتے ہی نہیں ہیں۔ مر گئے ہیں شورا میں، آؤ اللہ کے بندو، کہیں 2-3 مہینے بعد شورا ہوتی ہے، آ جاؤ اس میں شرکت کرو۔ میں شادی پہ گیا ہوں، کوئی شادی پہ چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کیوں؟ وہ اہمیت ہے دین کے لیے مل کے بیٹھنا 1 گھنٹہ، اس کے لیے مشورہ اور سوچ و بچار کرنا، اس کے لیے ٹائم، یہ کوئی فضول سمجھتے ہیں اس کو۔ فرمایا اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، ہاں کہ حکم کرے صدقے کا، معروف کا، یا اصلاح بین الناس کا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو یہ کام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، قریب ہم ان کو دیں گے اجر عظیم۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ حق، ہدایت اس کے لیے واضح ہو گیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے، تابعداری کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم پھیر دیں گے اس کو اسی طرف جس کی طرف وہ پھرتا ہے، وَنُصْلِهِ، اور ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت ہی برا ہے پلٹ کر جانے کے لیے ٹھکانہ۔ دیکھو بھائی،
حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر ایک بندہ رسول کی مخالفت کرتا ہے تو یہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلتا ہے، یہ بھی اللہ فرماتے ہیں جدھر پھرتا ہے ادھر ہی پھیر دوں گا، اور آخری جگہ کیا ہے اس کی؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کتاب اللہ کا مطالعہ کیا، پڑھا اول سے آخر تک، صرف اس ایک بات کو تلاش کرنے کے لیے کہ اجماع امت قرآن میں اس کے لیے کوئی دلیل ہے، یہ بھی کوئی حجت ہے؟ امت کا، مومنین کا کیا اجماع، کہ جس مسئلے پہ سارے متفق ہوں وہ خود دلیل ہے اجماع ہونا۔ کہتے ہیں اس کے لیے میں نے بہت مطالعہ کیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، اول تا آخر جا، آخر میری نظر اسی آیت پہ آ کے ٹکتی کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کا انتخاب کرے گا، اس پہ اس کی اتباع کرے گا، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے، یعنی وہ ضلالت کا ہوگا۔ اور جس پہ سارے مومن اتفاق کر جائیں یہ ہدایت کا ہوگا، کیونکہ گارنٹی حاصل ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر اکٹھی یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری امت ایک مسئلے پہ اکٹھی ہو جائے اور وہ کیا ہو؟ گمراہی کا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دلیل ہے کہ اجماع امت کیا ہے؟ حجت ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، پہلے طبقے میں ان کا اجماع ہے، پھر ائمہ فقہا مجتہدین ان کا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے جی، ہاں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں معاف کرتا، نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا، یغفر بخش دے گا، ما دون ذلک اس کے علاوہ جو ہوں گناہ، لمن یشاء جس کو چاہے گا، ومن یشرک باللہ اور جو شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا تحقیق وہ گمراہ ہو گیا ضلالا بعیدا، نیڑے تریڑے نہیں، کتنا؟ ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں جا گرا ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، نہیں پکارتے یہ اللہ کے سوا الا اناسا مگر عورتوں کو، کس کو؟ ہاں شاہ صاحب مانا کرتے ہیں زنانیاں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں نہیں یہ پکارتے اللہ کے سوا الا اناسا مگر عورتوں کو، اور نہیں یہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ ایک قول کی عورتوں کو کیسے؟ لات مؤنث ہے، منات مؤنث ہے، عزا مؤنث ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی کہ یہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، تو اناسا دو ہو گئے۔ تیسرا قول امام ماوردی کہتے ہیں اناسا امواتا، کیونکہ میت بھی مؤنث ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں میت لے آؤ، میت آ گئی ہے، تو امواتا یہ کس کو پکارتے ہیں؟ مردوں کو پکارتے ہیں، اور یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ جس پہ اللہ نے لعنت کر دی۔ وقال اور کہا شیطان نے لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، ضرور بضرور میں حاصل کروں گا تیرے بندوں میں سے حصہ مقرر۔ کیا کروں گا؟ مقرر حصہ لوں گا۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ اعراف میں، دیگر صورتوں میں لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا۔ تو بچے گا کون؟ خود ہی کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین،
اللہ جو تیرے مخلص بندے جن کو تو نے اپنے لیے خالص کر دیا ہے وہ بچ جائیں گے، باقی حصہ میرا ہوگا، رہے گا، ہاں حصہ لوں گا۔ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، ضرور بضرور میں ان کو گمراہ کروں گا توحید سے۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، ضرور بضرور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور میں ان کو حکم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس یہ چیریں گے جانوروں کے کان۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بضرور ان کو حکم دوں گا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس یہ تبدیل کر دیں گے اللہ کے دین کو، اللہ کی تخلیق کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو کوئی بنا لے شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو تحقیق اس نے خسارہ اٹھایا، خسارہ کھلا، مبینہ واضح۔ شیطان کی کارستانی دیکھو، کتنی ڈٹائی سے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ اللہ لَأُضِلَّنَّهُمْ، گمراہ کروں گا، لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، گمراہ کرنے کے طریقے کیا ہوں گے اس کی تفصیل، امیدیں دلاؤں گا۔ کرے گا شرک اور امید جنت کی، کرے گا کفر اور امید ثواب کی، کرے گا بدعت اور کہے گا بڑا اجر ہے، امیدیں ہیں، بس ہے کہ نہیں؟ مشرک شرک کو تو ثواب سمجھتا ہے نا، بدعتی جتنے بدعات کرتا ہے تو اس کو امید کس چیز کی ہوتی ہے؟ ہاں امیدیں دلاؤں گا، اور کہوں بھائی جنت تو ہے ہی تیری، جائے گا، ہاں جنت میں تو امیدیں دلاؤں گا۔ اچھا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو حکم دوں گا، پس یہ کاٹیں گے جانوروں کے کان، کان چیریں گے۔ سورۃ انعام میں اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ جانور کا کان کاٹ دیتے تھے، اور کان کاٹ کے کہتے اب اس کو کوئی نہیں، نہ اس کو دودھ کوئی چھیڑے گا، نہ اس کو کھیت سے کوئی منع کرے گا، نہ اس پہ سواری کرے گا، اب یہ ہمارے معبودوں کے نام پہ ہو گیا ہے، اس کا کان کاٹ دیا۔ اور کان کٹا جانور نشانی ہوتا تھا کہ یہ مقدس ہے، کیوں؟ کہ ان کے معبودوں کے نام پہ چھوڑا گیا ہے۔ ان کا طریقہ کار تو یہ تھا، لیکن ہمارے لوگوں کا طریقہ کار کتوں کے کان کاٹنا ہے۔ چلو بتوں کے نام کے نہیں کاٹتے تو کم از کم یہ کتوں کے کان تو کاٹتے ہی رہتے ہیں۔ آپ دیکھو اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو، تو کہا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، جانوروں کے کان کاٹیں گے، چیریں گے۔ وَلَآمُرُنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ کیا؟ اللہ کی قسم، یہ ایسے الفاظ ہیں نا کہ ایک ایک پہ ایک ایک گھنٹہ آپ بول سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت کا دامن مختصر ہے۔ خلق اللہ کو بدلیں گے، خلق اللہ کو کیسے بدلیں گے؟ مفسرین نے اس کے ضمن نیچے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ خلق اللہ کو بدلنے کا ایک طریقہ کہ خلق اللہ سے مراد دین ہے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کے دین کو بدلیں گے۔ اور دین کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، سورہ روم آیت 30 لکھ لو، سورہ روم آیت، یہ بدلیں گے اللہ کے دین کو۔ تو بدعتی کس کو بدل رہا ہے؟ دین کا حلیہ بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا ہے؟ یہ شیطان نے کہا ہے میں کہوں گا، ان سے حکم دوں گا، دین کو بدلیں گے۔ دوسرا معنی خلق اللہ، کہ یہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے، مرد عورتوں کی شکل اور چال پہ چلیں گے، اور عورتیں مرد کو جس خلقت پہ پیدا کیا اس کو وہ تخلیق اچھی نہیں لگے گی۔ پہلے اگر یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ ٹرانسجنڈر ہے کیا چیز ہے، اس دور میں تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ جو بندہ اس کی جی میں جو احساسات آئیں وہ کیا کر دے، جا کے اپنے آپ کو بنا دے۔ لڑکیوں کے بال چھوٹے کر دیے جن کو حکم ہے کہ بال نہیں کاٹنے۔ حج بیت اللہ کے لیے بھی اگر خاتون جائے گی
مرد کا افضل ہے کہ سر مڈا دے، اور عورت کے لیے سن 3 پورے، کتنے؟ بال ایسے لے کر ایسے اس کو کاٹ دیں، کہ جہاں منڈوانا افضل ہے لیکن وہاں خاتون کے لیے یہ ہے، تو انہوں نے کاٹ دیے۔ مرد کے لیے تو مردوں کے بالوں کو دیکھو دن بدن بڑھ رہے ہیں، مرد کے لیے حکم اور، تو عورت نے کیا کر دیے؟ پانچے اوپر، اور مرد نے، مردوں کو آپ دیکھو جو بھی بندہ چلے گا نا تو ایسے سے پانچے نیچے کر دے گا، اور شلوار سے بالکل ٹخنے سے نیچے جا لگے گی پانچے، وہ نیچے ہو رہے ہیں۔ اور عورت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ پانچا کیوں پازیب بھی نظر آئے، نیچے کو پہنا وہ نظر آئے۔ تخلیق مردوں کی چال ڈال دیکھو اور عورتوں کی چال، وہ مردوں کے راستے پہ آ رہی ہیں، اور یہ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، لعنت ہو اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، اور لعنت ہو اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک حافظ تھا، یہاں ہم پڑھتے تھے، طالب علم تھے، تو اس نے حفظ کیا، حفظ کے بعد اس کو پتہ نہیں بہترین قرآن پڑھ کیا ہو گیا، لاہور کہیں چکر لگا اس کا، تو واپس آیا تو گھر میں وہ داڑھی چھاڑی بھی گئی، ٹھیک ہے نا، بالکل داڑھی چھاڑی گئی۔ میں نے اس کو ایک دفعہ دیکھا تو میں نے ساتھی یہ وہی ہے، کہتے ہیں کہ اس نے لاہور سے اپنے لیے سامان خریدا ہے۔ میں نے کہا سامان کس بلا کا خرید؟ کہتے ہیں پستان بنانے کے لیے۔ کیا؟ ہاں، تو وہ ادھر لگا لیے تاکہ میرے پستان پڑ جائے۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے ہیں بس اس کو یہ شوق چڑھ گیا، اور اس نے چال ڈال اپنی شروع کر دی کہ بھئی لڑکی کیسے چلتی ہے، وہی چال ڈال شروع ہو گئی، سرخی شروع ہوگی، بس یہ حال ہو۔ بتاؤ خلق اللہ کو بدل نہیں رہا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور اس میں ایک یہ بھی ہے، آپ مرد کے لیے داڑھی یکمشت، یہ حکم ہے، دین فطرت ہے، اس کو اگر ختم کرے گا تو خلق اللہ کو کیا کر رہا ہے؟ تبدیل کر رہا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا خلق اللہ کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے تو پھر آپ ختنہ کیوں کرتے ہیں؟ وہی تو بغیر ختنے کے پیدا ہوتا ہے، تو پھر ختنہ کیوں کرتے ہو، کاٹتے ہو؟ خلق اللہ کی تغییر نہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، سنت ہے، تو جب سنت ہے تو اس کو اس طریقے سے کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فطرت ہے، یہ عین فطرت ہے۔ اس سے سنت نہ کروانا یہ کیا ہے؟ یہ خلق اللہ کی تغییر ہے۔ آگے جی، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، شیطان ان کو وعدے دلاتا ہے، وَيُمَنِّيهِمْ، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا، شیطان کے سارے وعدے دھوکے کے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نہیں پائیں گے اس سے محیصہ، کوئی خلاصی کی جگہ۔ والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم قریب داخل کریں گے ہم ان کو ایسی باغا، ایسی جنت میں کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں آبادا، ہمیشہ کے ہمیشہ۔ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے کون زیادہ سچا ہے قیلا، ازروئے بات کے، لیس بامانیکم، ہاں امیدیں تو شیطان دلاتا ہے، وعدے دلاتا ہے، لیکن حقیقت سن لو، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہیں ہے دار و مدار تمہاری امیدوں پر اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر۔ بات دار و مدار جزا و سزا کا تمہاری امیدوں پر نہیں ہے۔ ہاں
سن لو، کام امیدوں سے نہیں چلے گا، کام کیا ہے، حقیقت کیا ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی برا عمل کیا اس کو بدلہ دیا جائے گا اس کا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار، ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی عمل کرے گا من الصالحات نیک کاموں میں سے، من ذکرن او انسا، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، درا حال ہے کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، پس یہی لوگ ہیں جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، نقیرا تل برابر۔ یہ نقیر کس چیز کو کہتے ہیں بھی گزرا، کھجور کی گٹھلی کی پیٹھ پر ایک دبا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اتنا بھی ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور کس کا زیادہ اچھا ہے، کون اچھا ہے ازرو دین کے، ممن اسلم، اس شخص سے جس نے تابع کر دیا اپنا چہرہ، للہ اللہ کے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ متبع سنت، و محسن کا معنی ابن کثیر کہتے ہیں اے اتبع فیہ سنت، سنت کی پیروی کی اس نے، واتبع ملت ابراہیم، اور اس نے اتباع کی ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے بنایا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، دوست۔ جس نے اپنا چہرہ اپنا وجود اللہ کے تابع کر دیا اور نبی کی سنت کا پاسدار ہے، ملت ابراہیمی کا تابعدار ہے، اللہ فرماتے ہیں من احسن دینا، اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، سب سے اچھا دین اسی کا ہے، یہ سب سے اچھا دیندار ہے۔ آگے جی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کا جو کچھ آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا۔